باپ کے 10 بیٹے تھے. باپ نے گھر کے بڑے پیارے رول بنائے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ، اتنے بجے کھانا، اتنے بجے رات کا کھانا، نمازوں کی اوقات، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں، بہت پیارے رولز اس نے بنائے. گھر بہت اچھا چلتا رہا. پھر ایک بیٹے نے بغاوت کی، اس نے کہا کہ بجان مجھ سے نہ صبح اٹھا جاتا ہے نہ آپ کے اس بنائے ہوئے رولز پہ چلا جاتا، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. باپ نے کہا بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر تم ایسا کرو گے یہ بگاڑ باقی 9 میں بھی آئے گا اور سب بچے تباہ ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر مجھے اجازت دے، میں تو جاتا ہوں. آپ نے کہا تمہاری مرضی کو چلا. کچھ عرصے بعد دوسرے بیٹے نے ایسی، وہ بھی گیا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں چلا گیا. اب آپ بتائیں باپ کے ساتھ فقط 3 بیٹے رہ گئے، 7 چلے گئے. یہ باپ حق پر ہے یا وہ 7 حق پر ہے؟ باپ نے کوئی الگ فرقہ بنایا، ان 7 نے الگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد قائم کی ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو غلطی کر کے سائڈ میں ہوتا ہے اس نے اپنے ایک فرقہ بنایا ہے، دوسرے کی طرف فرقہ بنانے کی نسبت آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم انہی عقائد پر ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے. تو اگر کوئی ہم سے ہٹ کر اپنے سائڈ میں جاتا ہے تو دیکھنے والا تو نادان قسم کا بولے گا 2 فرقے ہو گئے، ایک یہ. حالانکہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو حق پر قائم ہے. فرقہ ہمیشہ بنے گا جو سائڈ میں نکلے گا، اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد قائم کرے گا، اپنے نظریات کی تعلیم دینا شروع کر دے گا، وہ ہے فرقہ. تو لہذا معلوم ہوا کہ جب آپ ایک حق چیز کو بیان کرتے ہیں، صحیح چیز کو بیان کرتے ہیں اور دوسروں اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ کی جماعت سے سائڈ میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ بالکل قابل گرفت نہیں، آپ پہ انگلی نہیں، یعنی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اب بھی آپ کی لاجک تسلیم نہیں کرتا ہوں، آپ کی دلیل تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہ فرقہ ہی بنے گا، فرقے بازی ہوگی، تو پھر میں دائرہ ادب میں رہ کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مفتی تو نہیں ہیں لیکن لگائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ. کیا لگائیں؟ کیا سرکار نے 2 گروپ میں امت کو تقسیم کرنا چاہا تھا؟ اس لیے فرمایا ان کی عیادت، مرد مریض ہو جائے تو عیادت نہ کرو، سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو. اللہ کے نبی بھی ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے تھے؟ بولیے نہیں. اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اللہ نہ کرے ایک ناسور ہو جائے، زخم بھی بڑھ جائے، انفیکشن پھیل جائے پورے ہاتھ میں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دے. اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ زہر پورے جسم میں پھیلے گا اور آپ مر جائیں گے. کیا کریں گے؟ آپ مریں گے یا ہاتھ کاٹیں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے. کیا یہ ہاتھ کاٹنا برا ہے؟ بولیے غلط ہے؟ کیا آپ قابل مذمت ہیں؟ اگر کوئی کھڑا ہو کے ایک شخص کہے کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا آدمی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، یہ بہت اس کی مذمت کرو، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے جس نے ہاتھ کاٹا یا اس فتنہ باز کی مذمت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا فساد باقی جسم میں بھی پھیلنا شروع ہونے لگتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کو کاٹ کر پھینکا جاتا ہے، تو پھر اس کو دور کیا جاتا ہے. اور اس میں دور کرنے والا بالکل قابل گرفت نہیں ہوتا، وہ قابل گرفت ہے جو دور ہو گیا.